عشق بے مرز پارٹ 2۔ شہر کی سب سے اونچی اور جدید ترین کارپوریٹ بلڈنگ کی 24ویں منزل پر واقع شاہ گروپ آف انڈسٹریز کا مرکزی آفس کسی شیشے کے قید خانے کی طرح لگ رہا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور باہر پورا شہر روشنیوں کے سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن سالار کی پرسنل کیبن کے اندر صرف ایک مدھم سی پیلی لائٹ جل رہی تھی جس نے ماحول کو مزید بوجھل اور پراسرار بنا دیا تھا۔ ساگوان کی بڑی میز کے پیچھے سالار شاہ چمڑے کی کرسی پر نیم دراز تھا۔ اس کی انگلیاں میز پر زویا کی پروفائل پر ایک مخصوص ردھم کے ساتھ دستک دے رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسی فتح کا نشہ جس میں تسکین سے زیادہ تشنگی تھی۔ یہ ایک دم دروازے پر لگی الیکٹرک گھنٹی بجی۔ اندر آؤ، سالار کی بھاری آواز گونجی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور زویا اندر داخل ہوئی۔ وہ اب بھی اسی سفید سوتی اور نیلے دوپٹے میں تھی، لیکن اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے گلابی سائے تھے جو ہسپتال میں گزارے گئے کربناک گھنٹوں کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کے باوجود اس کے چلنے کے انداز میں کوئی لغزش نہیں تھی۔ وہ سر جھکا کر نہیں بلکہ اپنی تمام تر بے بسی کو، اپنی خودداری کو ڈھال بنا کر اندر آئی تھی۔ سالار شاہ نے اپنی نظریں اس پر جمائی، لیکن زویا نے اس طرف دیکھنے کے بجائے اپنی نظریں سامنے دیوار پر لگی ایک مہنگی پینٹنگ پر ٹکا دی۔ بیٹھو مس زویا رحمان، سالار نے سامنے رکھی مخملی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں سالار صاحب، زویا کی آواز دھیمی لیکن بالکل صاف تھی۔ آپ نے مجھے یہاں اپنی طاقت کا تماشا دیکھنے کے لیے بلایا ہے یا اس قیمت کا سودا کرنے کے لیے جو مجھے میری ماں کی زندگی کے بدلے چکانی ہے؟ میرے پاس وقت کم ہے، مجھے ہسپتال واپس جانا ہے۔ سالار شاہ کے چہرے پر موجود فاتحانہ مسکراہٹ ایک پل کے لیے غائب ہوئی۔ اس لڑکی کا لہجہ ایک بار پھر اس کے تکبر کو چوٹ پہنچا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا اور میز کا چکر کاٹتا ہوا زویا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ سودا، سالار نے لفظ کو چبایا۔ سالار شاہ سودے بازی نہیں کرتا زویا، میں نے تمہاری ماں کو اس شہر کا مہنگا ترین علاج فراہم کیا ہے اور اس کے بدلے میں تمہاری آزادی اپنی قید میں چاہتا ہوں۔ اس نے میز پر پڑا ایک قانونی کاغذ اٹھایا اور زویا کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ زویا نے پہلی بار اپنی بڑی کنجلی آنکھیں اٹھا کر سیدھا سالار کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ تمہاری غلامی کا پروانہ ہے۔ سالار کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ تم اگلے 3 سال تک شاہ انڈسٹریز میں میری پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرو گی۔ تمہارے 24 گھنٹے کی زندگی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا سانس لینا سب میری مرضی کے تابع ہوگا۔ تم نہ یہ نوکری چھوڑ سکتی ہو، نہ اس شہر سے جا سکتی ہو اور نہ ہی میری اجازت کے بغیر کسی سے مل سکتی ہو۔ زویا نے اس کے کاغذ کو دیکھا اور پھر سالار شاہ کو۔ اس کے دل کے اندر ایک شدید طوفان اٹھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر ابھرنے نہیں دیا۔ اور اگر میں اس پر دستخط نہ کروں تو؟ زویا نے پوچھا۔ تو ٹھیک 5 منٹ بعد ہسپتال کے ICU کے وینٹیلیٹر بند کر دیا جائے گا اور تمہاری ماں کے پاس سانس لینے کے لیے آخری چند سیکنڈ ہوں گے۔ سالار نے انتہائی شفقت سے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زویا کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ شخص انسان نہیں، کوئی سنگ دل درندہ تھا جو ایک بیٹی کے ممتا کا سودا کر رہا تھا۔ زویا نے میز پر پڑا قلم اٹھایا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، لیکن اس نے اپنی بند مٹھی کو بھینج کر خود کو سنبھالا اور بغیر کوئی دوسرا لفظ بولے کاغذ کے آخر میں اپنے دستخط کر دیے۔ قلم میز پر پھینکتے ہوئے زویا نے سالار شاہ کو دیکھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں میں جو نفرت تھی اور حقارت تھی، اس نے سالار شاہ کے جاہ و جلال کو ایک سیکنڈ کے لیے لرزا کر رکھ دیا۔ میں نے دستخط کر دیے ہیں سالار شاہ۔ زویا کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی جو لوہے کو بھی کاٹ دے۔ آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر مجھے خرید تو لیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا، آپ نے صرف ایک زندہ وجود کو خریدا ہے۔ آپ نے زویا رحمان کی روح، اس کی سوچ، اس کی نفرت پر کبھی حکومت نہیں کر پائیں گے۔ آپ میرے مالک ضرور بن گئے ہیں، لیکن میری نظر میں آپ کی حیثیت ایک سستی شارک سے زیادہ کچھ نہیں جو صرف کمزوروں کا خون پینا جانتی ہے۔ جملہ مکمل کر کے زویا موڑی اور تیز قدموں سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ دروازہ اتنی زور سے بند گیا کہ شیشے کی دیواریں جھنجھنا اٹھیں۔ سالار شاہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ دستخط شدہ کاغذ تھا۔ وہ جیت چکا تھا، زویا اب اس کی قیدی تھی، لیکن اس کے باوجود سالار کے اندر ایک عجیب سا خالی پن اور ہارنے کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ زویا کی آنکھوں کی وہ شدید نفرت اس کے دل میں کسی زہر کی طرح سرایت کر گئی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر میز پر پڑا کرسٹل کا ایش ٹرے اٹھا کر سامنے شیشے کی دیوار پر مارا، جو چند سیکنڈوں میں چکنا چور ہو کر فرش پر بکھر گیا۔ ایک ایسا عشق جنون اب بیدار ہو چکا تھا جہاں سالار شاہ نے زویا کو قید تو کر لیا تھا، لیکن اس قید خانے کی چابی خود زویا کے پاس تھی، جو آہستہ آہستہ سالار شاہ کے غرور کو
के पराक्षे उड़ाने के लिए थी। शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस के 24वां फ्लोर आज मामूल से ज्यादा पुरसुकून था, लेकिन वो सुकून था जो किसी बड़े तूफान से आने से पहले फिजा में छा जाता है। ऑफिस के तमाम मुलाजमीन की नजरें कॉरिडोर के आखिर में बने इस नए कैबिन पर थी जो सलार शाह की पर्सनल असिस्टेंट के लिए मखसूस किया गया था। वहां जोया रहमान बैठी थी, सादा सा हल्का सुरमई रंग का सूट, सर पर मजबूती से टिका हुआ दुपट्टा और सामने लैपटॉप के स्क्रीन पर जमी गहरी आंखें। उसके चेहरे पे ना तो कोई खौफ था और ना ही सालिशान कारपोरेट माहौल से मरूब होने का कोई तासुर। उसकी माँ अस्पताल की बेहतरीन वार्ड में जेर इलाज थी और यही एक सुकून उसे जहन्नुम में खड़े रहने की ताकत दे रहा था जिसे दुनिया सालार शाह का ऑफिस कहती है। ये एकदम सालार शाह के केबिन का इंटरकॉम बजा। जोया ने बगैर हिचकिचाहट के रिसीवर उठाया। जी सालार साहब, मेरी ब्लैक कॉफी और जर्मन क्लाइंट्स की फाइल लेकर फौरन अंदर आओ। दूसरी तरफ सालार ने सपाट और रौबदार आवाज आई और लाइन कट गई। जोया ने एक गहरा सांस लिया और अपने दुपट्टे को पल्लू को सीधा किया और फाइल उठाकर उसे केबिन की तरफ गिर गई। केबिन के अंदर सालार शाह अपनी कुर्सी पर बैठा सिगरेट के मरगोले उड़ा रहा था। उसने जोया को नीचे दिखाने और उसको गुरूर तोड़ने के लिए जर्मन प्रोजेक्ट की वो फाइल तैयार की थी जिसके पेचीदा बिजनेस मॉडल और जर्मन जबान के इस्तिलाहात को समझना यूनिवर्सिटी के किसी आम तालिब इल्म की बस की बात नहीं थी। वो देखना चाहता था ये स्कॉलरशिप होल्डर लड़की कब अपनी हार मानती है। दरवाजा खुला और जोया काफी का मग और फाइल लिए अंदर दाखिल। उसने काफी मेज पर रखी और फाइल सलर के सामने बढ़ा दी। ये रही फाइल सर। जोया ने लफ्ज सर को इस तरह अदा की जैसे वो किसी बादशाह को नहीं बल्कि एक नौकरी के मैनुअल को मुखातिब कर रही हो। सलार ने सिगरेट एक्स्ट्रा में भिजाई और एना को अपने ग्लासेस उतार कर सोफे पर लगा ली। मिस जोया, जर्मन क्लाइंट्स का ऑडिटिंग प्रोजेक्ट है, मुझे इसकी समरी अगले 2 घंटों में चाहिए और याद रहे अगर इसमें एक हिस्से की भी गलती हुई तो शाह इंडस्ट्रीज को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। अगर ये काम तुम्हारी औकात से बड़ा है तो तुम अभी माफी मांगकर जा सकती हो। सालार के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। जोया ने फाइल देखी और फिर सालार शाह की सुरमई आंखों में झांका। उसकी आंखों में वही पुरानी हकारात चमकी। मैंने दस्तखत किए हैं सालार साहब, हार नहीं मानी। जोया ने सर्द लहजे में कहा, अगर काम खत्म हो गया हो तो क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? सालार ने सिर्फ अपने सर के इशारे से जा दी, लेकिन इसका अंदर दिल जोया के सदमात ने एक बार फिर आग लगा दी थी। ठीक 2 घंटे बाद जर्मन इन्वेस्टर्स और शाह ग्रुप के बोर्ड मेंबरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। सालार शाह में इसके मरकज पर बैठा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा इंतजार था। वो जानता था कि जोया फाइल मुकम्मल नहीं कर पाएगी और अब उसके सामने उसका गुरूर खाक में मिलने वाला था। राना, पर्सनल असिस्टेंट को अंदर बुलाओ। सालार ने घड़ी देखते हुए सर्द आवाज में कहा कि दरवाज़ा उसी वक्त खुला और जोया कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक नई तरतीब हुई फाइल और कुछ नोट्स थे। उसने बगैर किसी खौफ के जर्मन इन्वेस्टर्स को देखा, उन्हें सलीके से सलाम किया, अंग्रेजी में खुश आमदीद कहा और प्रोजेक्टर की स्क्रीन के सामने खड़ी हो गई। अगले 15 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ जोया की आवाज़ गूंजती रही। उसने ना सिर्फ जर्मन प्रोजेक्ट के तमाम बारीक कानून के नुकात को अंग्रेजी में इस तरह वाज़ेह की कि जर्मन इन्वेस्टर हैरत से उसे देखते रह गए, बल्कि उसने जर्मन जबान के चंद मखसूस फिक्रे इस्तेमाल करके उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। जोया, जो शोबे उर्दू की टॉपर थी, इसकी अंग्रेजी की गिरफ्त और मुताले की वसअत ने पूरे हॉल को सहरज़दा कर दिया था। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई तो सबसे बड़े जर्मन इन्वेस्टर मिस्टर हॉफिन अपनी सीट से खड़े हो गए और उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी। शानदार मिस्टर सालार, आपकी नई असिस्टेंट कमाल की ज़हीन है। उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट के उस नुक्स को पकड़ा जिसे हमारे माहिरीन भी नहीं देख पाए। आई एम इम्प्रेस्ड। हम ये डील साइन कर रहे हैं। मिस्टर हॉफमैन ने सालार के हाथ मिलाते हुए कहा। बोर्ड मेंबरान ने जोया की तारीफें कर रहे थे, लेकिन सालार शाह का चेहरा इस वक्त तपते हुए लोहे की तरह सुर्ख हो रहा था। वो जोया को जलील करना चाहता था, लेकिन जोया ने अपनी काबिलियत के बलबूते पर उसके पूरे बोर्ड रूम को फतह कर लिया था। जब सब चले गए तो कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ सालार शाह और जोया रह गए। सालार शाह अपनी सीट से उस वक्त उठा और उसके कदमों में उस वक्त वो मगरूर थाप नहीं थी, बल्कि एक वहशियाना गुस्सा था। वो चलता हुआ जोया के करीब आया और उसके बाजू को इतनी सख्ती से दबोचा कि जोया के हाथ से फाइलें फर्श पर बिखर गईं। ये क्या तमाशा था? सालार की आवाज़ में एक नादीदा तूफान की गरज थी। उसकी सुरमई आंखें जोया के चेहरे पर गड़ी हुई थी। तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रही हो, सबके सामने खुद को बड़ा साबित करके। तुम क्या चाहती हो? जोया के बाजू में शदीद दर्द था, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने अपनी बड़ी कंजली आंखें उठाकर सीधा सालार के गुस्से से तपते चेहरे को देखा। उसके होंठों पर एक धीमी और फातिहाना मुस्कुराहट उभरे, जिससे सालार के दिल की धड़कन को एक पल के लिए रोक दिया। मैंने कहा था ना सालार शाह। जोया की आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे कोई सरगोशी हो, लेकिन उसमें बला का ठहराव था।
آپ پیسے سے اسپتال خرید سکتے ہیں، یونیورسٹی خرید سکتے ہیں، میرا وقت خرید سکتے ہیں، لیکن میری قابلیت، میرا دماغ آپ کی دولت کا محتاج نہیں۔ آپ نے مجھے یہاں اپنی ہار دیکھنے کے لیے بلایا تھا نا؟ لیکن یاد رکھنا زویا رحمان جب تک اس قید میں ہے وہ آپ کو اپنی ہر کامیابی سے شکست کا احساس دلاتی رہے گی۔ سالار نے زویا کے بازو پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو اپنے اتنے قریب، اس قدر خوبصورت اور اس حد تک خطرناک نہیں دیکھا تھا۔ زویا کی سادگی اور اس کی زبان کی کاٹ اس کے وجود کے اندر ایک ایسا زلزلہ لا رہی تھی جس سے وہ خود خوفزدہ ہونے لگا تھا۔ زویا نے جھک کر اپنی فائلیں اٹھائی، اپنے دوپٹے کو درست کیا اور سالار شاہ کو اس کے اپنے ہی کانفرنس روم میں اکیلے اور بے بس چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ سالار شاہ نے میز کا سہارا لیا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جھکانے نکلا تھا، لیکن اب وہ خود اس کے سحر اور اس کی نفرت کے جال میں بری طرح جکڑا جا چکا تھا۔ ایک ایسا ایک شروع ہو چکا تھا جہاں بے مروت شاہ خود اپنی ہی کہتا قیدی بننا جا رہا تھا۔ انسان دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے کھیلتے کب خود اپنے لیے ایک کھلونا بن جاتا ہے اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ سالار شاہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ جرمن پروجیکٹ کے کامیاب کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن ان 2 ہفتوں میں شاہ انڈسٹریز ملازمین نے سالار شاہ کا ایک بالکل نیا روپ دیکھا تھا۔ وہ جو بات بات پر غصہ کرتا تھا، اب گھنٹوں اپنے کیبن میں کے شیشے سے باہر خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں لاشعوری طور پر صرف ایک وجود کو تلاش کرتی تھیں، زویا۔ زویا نے ان 2 ہفتوں میں سالار سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ آتی اپنا کام نفاست سے کرتی اور چلی جاتی۔ اس کا یہی سکون اور لا تعلقی سالار کے اندر ایک عجیب سی تشنگی اور بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ وہ دنیا کو فتح کر چکا تھا، لیکن ایک لڑکی کی خاموشی کے سامنے خود کو ہارتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ رات کے 8:30 بج رہے تھے، آفس تقریباً خالی ہو چکا تھا اور باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ زویا اپنا بیگ تیار کر کے جیسے ہی کیبن سے باہر نکلی، رانا بھاگتا ہوا اندر اس کے پاس آیا۔ مس زویا، چانسلر آفس میں شاہ گروپ کی کچھ اہم فائلیں سر کے فارم ہاؤس پر پہنچانی ہیں۔ دوسرا وہیں موجود ہیں، وہ بہت ارجنٹ ہیں، گاڑی باہر کھڑی ہے، آپ پلیز یہ لے جائیں۔ رانا نے فائلیں اس کے ہاتھ میں تھمائیں۔ زویا نے انکار کرنا چاہا، لیکن اپنے معاہدے کی شرائط یاد آتا ہی اس نے اپنا لب بھینچ لی اور فائلیں لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رانا کی نہیں بلکہ سالار شاہ کی ایک سوچی سمجھی چال تھی اسے اپنے قریب لانے کی۔ جب گاڑی شہر سے دور ایک پرسکون اور عالیشان فارم ہاؤس کے سامنے رکی تو بارش طوفانی شکل اختیار کر چکی تھی۔ زویا دوپٹے سے فائلوں کو چھپاتی ہوئی تیز قدموں سے فارم ہاؤس کے برآمدے میں داخل ہوئی۔ بڑا لکڑی کا دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، سامنے چلتی ہوئی انگیٹھی کے پاس سالار شاہ کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا ریشمی کرتا پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں بلیک کافی کا مگتا۔ اینک کے بغیر اینک کے بغیر سرمئی آنکھیں اس وقت کسی گہرے سمندر کی طرح لگ رہی تھی۔ فائلیں یہاں میز پہ رکھ دو زویا، سالار کی آواز میں آج وہ پرانی صفا کی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا دھیما پن تھا۔ زویا نے فائلیں میز پہ رکھیں اور مڑنے لگی۔ میں چلتی ہوں، گاڑی باہر کھڑی ہے۔ گاڑی جا چکی ہے زویا، اور باہر طوفان ہے، تم اس موسم میں واپس نہیں جا سکتی۔ سالار نے کافی کا مگ میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ زویا کے قدم جم گئے۔ اس نے مڑ کر سالار شاہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھرا۔ آپ نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ آپ نے مجھے اپنی طاقت دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ سالار شاہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ بارش کے گرنے کی آواز اور انگیٹھی کی لکڑیوں کی چٹکنے کی آواز درمیان کے دونوں کی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہاں میں نے کیا ہے، سالار نے زویا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اعتراف کیا۔ میں نے دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کب تک مجھ سے نظریں چراؤ گی۔ تم نے مجھے اپنے ہر کامیابی سے شکست کا احساس دلا دیا ہے زویا، پورا بورڈ روم تمہاری تعریف کرتا ہے، لیکن تم میری طرف دیکھتی تک نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ سے نفرت ہے سالار شاہ۔ زویا کی آواز لاؤنج کے سناٹے میں گونجی۔ آپ نے میری ماں کی زندگی کا سودا کیا ہے، آپ کی دولت میرے لیے مٹی کے برابر ہے۔ میں یہاں صرف اپنے معاہدے کی وجہ سے کھڑی ہوں، ورنہ آپ کا وجود میری نظر میں ایک سنگ دل درندے سے زیادہ کچھ نہیں۔ زویا کے الفاظ سالار کے دل پر کسی کوڑے کی طرح لگے۔ اس کا تکبر تڑپ اٹھا، لیکن اس بار غصے کی جگہ ایک گہرے درد نے لے لی۔ اس نے زویا کا کندھا دبوچا، لیکن اس سے گرفت میں وحشت نہیں تھی بلکہ ایک الجا تھی۔ نفرت کرتی ہو تو کرو، لیکن مجھے نظر انداز مت کرو زویا۔ تم نے میرے اس پرسکون وجود میں ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا ہے جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ میں بے مروت ہوں، میں نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، لیکن تمہاری یہ خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ سالار کی آواز میں پہلی بار ایک عاشق کی تڑپ اور عاجزی جھلکی۔ زویا نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ سالار شاہ جو پورے شہر کو اپنے اشاروں پر نچاتا تھا، آج اس کے سامنے اپنے جذبات کی بھیک مانگ رہا ہے اور ڈرامہ خدا اور محبت کی طرح فریاد کر رہا ہے۔ سالار کا غرور بھی اس معصوم لڑکی کے سحر کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہا تھا۔ زویا نے آہستہ سے اپنا کندھا اس کی گرفت سے چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی ٹھہراؤ تھا، لیکن اس بار اس میں تھوڑا سا افسوس بھی تھا۔ آپ نے مجھے خریدنے کی کوشش کی تھی سالار صاحب، اور خریدی ہوئی چیزوں سے محبت کی بھیک نہیں مانگی جاتی۔ زویا نے سرد اور گہرے لہجے میں کہا، آپ کا یہ جنون آپ کو برباد کر دے گا۔
وہ مڑی اور لانچ کے کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی. اپنی نظریں کھڑکی سے باہر برستی بارش پر ٹکا کر سالار شاہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا. وہ جیت کر بھی سب کچھ ہار چکا تھا. اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ زویا کو اپنے محل میں قید تو کر سکتا ہے لیکن اس کے دل تک پہنچنے کا راستہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا تھا. فارم ہاؤس کی اس طوفانی رات کے بعد سالار شاہ کے اندر ایک خاموشی تبدیلی آ چکی تھی. وہ اب زویا کو حکم نہیں دیتا تھا بلکہ اس کے ارد گرد ایک نادیدہ حصار بنا کر رہتا تھا. لیکن زویا کا رویہ اب بھی برف کی طرح سرد تھا. وہ اس کے پچھتاوے کو اس کا نیا مقرر سمجھ رہی تھی. شاہ گروپ آف انڈسٹریز کے سب سے بڑا بزنس حریف کامران لودھی پچھلے کئی ماہ سے سالار شاہ کو نیچا دکھانے کے چکر میں تھا. وہ کارپوریٹ کی دنیا کا ایک عیار اور گھٹیا انسان تھا جو سالار شاہ سے کاروباری میدان میں تو جیت نہیں پا رہا تھا لیکن اس کی عقابی نظروں نے سالار شاہ کی وجود میں اس آئی حالیہ تبدیلی کو نوٹ کر لیا تھا. اس نے جان لیا تھا کہ سالار شاہ کی زندگی میں ایک لڑکی آ چکی ہے جو اس کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی. شام کے 7 بج رہے تھے. زویا اپنی شفٹ ختم کر کے جیسے یونیورسٹی روڈ پر بس کا انتظار کرنے کھڑی ہوئی ایک کالے رنگ کی شیشوں والی عام گاڑی اس کے پاس آ کے رکی. اس سے پہلے کہ زویا کچھ سمجھ پاتی گاڑی سے 2 نقابپوش باہر نکلے. انہوں نے زویا کے منہ پر کلوروفارم سے لتڑا ہوا رومال رکھا. زویا مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن چند سیکنڈز میں اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. وہ سڑک کے کنارے پر گرنے سے پہلے ہی ان کے چنگل میں جا چکی تھی. گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ چکی تھی. ٹھیک 10 منٹ بعد سالار شاہ اپنے کیبن میں بیٹھا ایک فائل پر دستخط کر رہا تھا. اس کا پرسنل فون بجا. اسکرین پر نامعلوم نمبر چمک رہا تھا. سالار شاہ بول رہا ہوں میں, اس نے بھاری آواز میں کہا. دوسری طرف سے کامران لودھی کہکے کی آواز گھٹیا آواز گونجی. کہیے سالار صاحب کیسے ہیں؟ سنا ہے آج کل آپ شاہ گروپ کی پرسنل اسسٹنٹ کے پورے بورڈ روم کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہے. سالار کی سرمئی آنکھیں ایک دم سکڑ گئی اور اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے. کامران اپنی بکواس بند کرو اور مطلب کی بات پر آؤ. مطلب بہت سادہ ہے سالار. وہ جو شعبہ اردو کی ٹاپ لڑکی ہے نا زویا رحمان, وہ اس وقت میرے آدمیوں کے پاس ہے. شہر کے پرانے ٹیکسٹائل مل کے گودام میں بند ہے. اگر آج رات تک تم نے اس نئے ملٹی ملین ڈالر پروجیکٹ کی آفیشیل پیپرز میرے نام سائن نہیں کیے تو کل صبح اس معصوم لڑکی کی لاش تمہارے آفس کے باہر پڑی ہوگی. کامران نے صفاقی سے دھمکی دی. سالار شاہ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی. اس کا دل جو کبھی پتھر کے ہوا کرتا تھا زویا کا نام سن کر بری طرح دھڑکنے لگا. اس کے اندر کا وحشیانہ طوفان بیدار ہو گیا. کامران لودھی, سالار کی آواز میں خوفناک اور گرجدار تھی. کیبن کے شیشے لرز اٹھے. اگر اس لڑکی کوئی خراش بھی آئی تو میں تمہارا نشان اس دنیا سے مٹا دوں گا. میں آ رہا ہوں. اس نے فون پٹکا. میں اس پر اپنی پسٹل اٹھائے اور گارڈ کو بھی مطلع کیے بغیر دیوانہ وار نیچے کی پارکنگ کی طرف بھاگا. اس کے ذہن میں اس وقت نہ کوئی بزنس تھا, نہ کوئی دولت, نہ اپنا غرور. اسے صرف زویا کی زندگی چاہیے تھی. شہر کے مضافات میں واقع ویران اور تاریخ گودام کے اندر زویا کو ایک لکڑی کی کرسی سے رسیوں کی مدد سے جکڑا گیا تھا. اس کا سوتی دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا تھا. اس کے ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا جہاں سے خون کا ایک پتلا قطرہ بہہ رہا تھا. ہوش آتے ہی اس نے خود کو اس خوفناک جگہ پر پایا لیکن اس کی آنکھوں میں روایتی لڑکیوں کی طرح سہم جانے کے بجائے غیور لڑکی کا غصہ تھا. کامران لودھی اس کے سامنے کھڑا سگریٹ پی رہا تھا. اچانک گودام کا لوہے کا بھاری دروازہ ایک ہولناک دھماکے سے اندر کی طرف گرا. دھول غبار کے پیچھے سالار شاہ نمودار ہوا. اس کا کوٹ غائب تھا. سفید قمیص کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں. اس کے چہرے پر اس وقت موت کا دوسرا نام لکھا تھا. سالار تم اکیلے آ گئے. کامران نے گھبرا کر اپنے گارڈز کو اشارہ کیا. مار دو اسے. 4 مسلح گارڈ سالار کی طرف بڑھے لیکن اس وقت سالار شاہ ایک کارپوریٹ بزنس مین نہیں بلکہ ایک زخمی شیر تھا جس نے اپنی پسٹل سے پہلے ہی فائر میں کامران کی دائیں بازو کو اڑایا. اگلے ہی لمحے وہ گارڈز پر ٹوٹ پڑا. گودام کی فضا ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازوں اور چیخوں سے گونج رہی تھی. سالار شاہ اندر دھن وار کر رہا تھا. اس کی اپنی پسلیوں چہرے پر بھی چوٹیں آئی تھی لیکن اس کے اس جنون کا اس کا جنون اس کے درد پر بھاری تھا. چند ہی منٹوں میں تمام گارڈ زمین پر نیم مردہ حالت میں پڑے تھے اور کامران لودھی اپنا خون بہتا بازو پکڑے کونے میں سسک رہا تھا. سالار نے ہانپتے ہوئے اپنی پسٹل نیچے کی. اس کے چہرے پر اپنا اور دوسروں کا خون ملا ہوا تھا لیکن اس کی سرمئی آنکھیں صرف زویا کو دیکھ رہی تھیں. وہ بھاگتا ہوا زویا کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے اس کی رسیاں کھولنے لگا. زویا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں ہے؟ سالار کی آواز میں وہ خوف تھا جو اس کی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا. اس کے ہاتھ لرز رہے تھے. زویا نے اپنی رسیاں کھلتے ہی سالار شاہ کو دیکھا. اس کا وہ مغرور بے مروت مالک آج اس کے لیے اپنی جان
داؤ پر لگا کر خون میں لت پت اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا. اس کی آنکھوں میں زویا کے لیے جو تڑپ اور جنون تھی اور جو سچی محبت تھی وہ زویا کی عقل کو سن کر رہی تھی. آپ یہاں کیوں آئے سالار صاحب؟ زویا نے آواز میں پہلی بار کانپی. میں تو آپ کی قیدی تھی نا، میری کیا قیمت تھی آپ کے لیے؟ سالار نے زویا کی چوٹ کھایا ہوا چہرہ دیکھا اور اس کے اپنے چہرے پر ایک کربناک مسکراہٹ ابھری. اس نے آہستہ سے زویا کا گرا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے سر پر رکھ دیا. میری پوری کائنات کی قیمت بھی تمہاری ایک آنسو کے برابر نہیں زویا. سالار کی آواز بھر آ گئی. میں تمہیں جھکانے نکلا تھا لیکن خدا کی قسم میں خود تمہارے سامنے ہار گیا ہوں. مجھے معاف کر دو. یہ کہتے ہی سالار شاہ کے زخموں کا درد اور اس کے اندر کا تناؤ اس پر حاوی ہو گیا اور وہ زویا کے قدموں کے پاس ہی سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر بے ہوش ہو کر گر گیا. زویا نے تڑپ کر اسے دیکھا. اس کے دل کے اندر نفرت کی جو ایک مضبوط دیوار کھڑی تھی. سالار شاہ کے اس خون اور پچھتاوے نے اس دیوار میں پہلی بار ایک بہت بڑا شگاف ڈالا تھا. سٹی اسپتال کا ICU بلاک اس وقت شدید تناؤ اور ٹینشن کی زد میں تھا. کوریڈور میں شاہ گروپ کے باڈی گارڈز اور میڈیا کے نمائندوں کا ہجوم تھا کیونکہ شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. کوریڈور کے ایک سنسان کونے میں زویا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی. اس کی سفید سوٹ پر اب بھی سالار کے خون کے کچھ دھبے موجود تھے. اس کے سر پر وہی نیلی سیدھی دوپٹہ آدھا تھا جس کی بڑی آنکھیں مسلسل ICU کے شیشے کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں جہاں ڈاکٹر سالار کی زندگی بچانے کی جدوجہد کر رہے تھے. اس کے دل میں ایک عجیب سی جنگ جاری تھی. وہ شخص جسے وہ شدید نفرت کرتی تھی آج اس کی زندگی کے لیے اس کا دل لاشعوری طور پر دعا کر رہا تھا. میری پوری کائنات کی قیمت میں تمہارے کے آنسو کے برابر نہیں ہے زویا. سالار کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے. ایک دم کوریڈور میں مہنگی ہائی ہیلز کے جوتوں کی ٹاپ گونجی. زویا نے سر اٹھا کے دیکھا. ایک 50 سالہ روبدار مغرور خاتون کوریڈور میں داخل ہوئی جن کے گلے میں ہیروں کے ہار چمک رہا تھا. ان کے چہرے پر خاندانی تکبر واضح تھا. یہ بیگم ثروت شاہ تھی، سالار شاہ کی ماں. ان کی پیچھے رانا سر جھکائے چل رہا تھا. بیگم ثروت کے قدم زویا کے سامنے آ کر زویا کو سر سے پاؤں تک حقارت آمیز نظروں سے دیکھا. تو تم ہو وہ مڈل کلاس لڑکی جس کی وجہ سے میرے اکلوتے بیٹے نے اپنی جان خطرے میں ڈالی؟ بیگم ثروت کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا. زویا نے اپنی نظر جھکانے کے بجائے بیگم ثروت کی آنکھوں میں دیکھا. میں اس حادثے کی ذمہ دار نہیں ہوں بیگم صاحبہ. آپ کا بیٹا خود. زبان بند رکھو لڑکی. بیگم ثروت نے غصے سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا. تمہاری اوقات کیا ہے؟ ایک سلائی کڑھائی کرنے والی عورت کی بیٹی جو ہمارے ہی خیرات پر اس یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی. میرے بیٹے کا ایک اسٹیٹس ہے. وہ کارپوریٹ کی دنیا کا بادشاہ ہے. تم جیسی لڑکیاں اپنے معصوم چہرے کے جال بچھا کر امیر لڑکوں کو پھنسانا اچھی طرح جانتی ہو. یہ جملہ زویا کی عزت نفس پر ایک کاری وار ثابت. اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا لیکن اس نے انہیں پینے کی کوشش کی. بیگم صاحبہ، زویا کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ غیور بنتا. آپ کا بیٹا جتنا بڑا بزنس مین ہے اس کی سوچ اتنی ہی چھوٹی تھی. اس نے مجھے فیس کا لالچ دے کر میری ماں کی زندگی کا سودا کر کے اپنے آفس میں غلام بنا کر رکھا تھا. میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں، اس کے زبردستی سائن کروائے گئے کانٹریکٹ کی وجہ سے ہوں. آپ اپنے بیٹے کو سنبھالیے. مجھے اس کے محل یا اس کی دولت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. بیگم ثروت زویا کا اس تھیکے اور باوقار جواب پر دنگ رہ گئی. اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا. بیگم ثروت، سالار صاحب کو ہوش آ گیا ہے. خطرے کی کوئی بات نہیں لیکن وہ کسی زویا نامی لڑکی سے ملنا چاہتے ہیں. وہ مسلسل اسی کا نام پکار رہے ہیں. ڈاکٹر نے کہا. بیگم ثروت نے زویا کو ایک غضبناک لک دی لیکن وہ جانتی تھی کہ سالار کی ضد کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. جاؤ اندر، اس سے کہو کہ وہ تمہیں اس نوکری سے اور اس کانٹریکٹ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے. انہوں نے ایک پیپر اس کے ہاتھ میں تھمایا. زویا دھیمے قدموں سے آئی. اسی ICU کے اندر داخل ہوئی. کمرے میں مشینوں کی بیپ بیپ کی آواز گونج رہی تھی. سالار شاہ بیڈ پر لیٹا تھا. اس کے ماتھے اور بازو میں پٹیاں بندھی ہوئی تھی اور چہرہ نکہت سے سفید تھا. سرمئی آنکھوں نے زویا کو دیکھا اور ان میں ایک نادر چمک ابھر آئی. زویا، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں ہاتھ آگے بڑھایا. زویا اس کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑی ہوئی لیکن اس نے اپنے ہاتھ سالار کے ہاتھ میں نہیں دیا. آپ ابھی ٹھیک نہیں ہیں سالار. آپ اب ٹھیک ہیں سالار صاحب؟ زویا نے رسمی آواز میں پوچھا. تم ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں. زویا، مجھے معاف کر دینا. میں نے تمہاری زندگی کو عذاب بنا دیا تھا. سالار کی آواز میں وہ مغرور ڈائریکٹر کی کہیں غائب ہو چکا تھا. وہ صرف ایک تڑپ تھا. وہ عاشق تھا. زویا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے بیگ سے وہ 3 سالہ غلامی کا کانٹریکٹ پیپر نکال کر سالار کے سامنے میز پر رکھ دیا. اگر آپ واقعی پیشمان ہیں سالار صاحب تو مجھے اس قید سے آزاد کر دیجیے. آپ کی والدہ باہر کھڑی اور ان کی نظریں میری حیثیت ایک سستی اور لالچی لڑکی سے زیادہ خوش نہیں ہے. میں اپنی عزت نفس کا سودا مزید نہیں کر سکتی. زویا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کاغذ پہ گرا تھا. سالار شاہ نے زویا کے آنسو کو دیکھا اور پھر باہر کھڑی اپنی ماں کو. اسے سمجھ آ گیا اس کی محبت اب زویا کے لیے مزید بدنامی اور تکلیف کا باعث بن رہی ہے. اس کا دل بری طرح ٹوٹا.
لیکن اس بار اس نے بے مربتی نہیں دکھائی. اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ اٹھایا اور زویا کی آنکھوں کے سامنے اسے 2 ٹکڑے کر دیے. تم آزاد ہو زویا. سلار کی آواز بھر آ گئی. اس کی سرمئی آنکھوں سے پہلی بار ایک آنسو بہہ نکلا. میں نے تمہیں اپنی طاقت سے پانا چاہا لیکن قدرت نے مجھے سکھا دیا محبت زبردستی نہیں کی جاتی. تم جا سکتی ہو. میں اب کبھی تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گا. زویا نے پھٹے ہوئے کاغذات کو دیکھا. اس کا دل ہلکا ہونا چاہیے تھا. وہ آزاد ہو چکی تھی. لیکن ایک عجیب بات تھی کہ سالار شاہ کے اس پچھتاوے اور اس کی قربانی نے زویا کے دل کے اندر ایک عجیب سا درد اور خالی پن پیدا کر دیا تھا. وہ بغیر کچھ کہے مڑی اور آئی سی یو سے باہر نکل گئی. لیکن اس بار اسے قدموں میں پہلی جیسی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک انوکھی بے چینی تھی.